بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے متعلق دو چیزیں بیان کیے جائیں گے کہ نماز جنازہ کی تاریخ کیا ہے، اس کی مشروعیت کب ہوئی اور اس کی ابتدا کب سے ہے، اور یہ کہ اسلام سے پہلے جو پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے زمانے میں اگر کوئی شخص اس دنیا سے کوچ کر جاتا تھا یعنی مر جاتا تھا تو اس پر نماز جنازہ کیسے ادا کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے اس کو دفن کیا کرتے تھے۔ تو محترم سامعین، نماز جنازہ کی ابتدا اور مشروعیت کے بارے میں دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت کے متعلق نماز جنازہ کی شروعات اور ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو چکی تھی، جیسے کہ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام لمبے بال اور لمبے قد والے تھے، جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ جب ان کو موت آئی اور اس دنیا سے کوچ کر گئے اور روح پرواز کر گئی تو آسمان سے فرشتے اترے، آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، ان کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا جو طاق کپڑوں کے اندر تھے، 3 یا 5 کپڑے تھے۔ پھر ایک فرشتہ آگے ہو کر کے امام بن گیا اور باقی فرشتے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے مقتدی کے طور پر، اور آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرشتوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ نماز جنازہ پڑھا کریں اپنے بیٹوں پر اور اپنے بھائیوں پر۔ ایک اور روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام وفات ہوئے تو اس کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت اقدس میں درخواست کی کہ میرے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام پر آپ نماز جنازہ پڑھیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس کے وصی ہیں، آپ اس کے بیٹے ہیں، لہٰذا آپ کا حق ہے اور آپ کا حق مقدم ہے، لہٰذا آپ اپنے ابا جان پر نماز جنازہ پڑھیں۔ لہٰذا حضرت شیث علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے آگے ہو کر کے امام بن کر کے نماز جنازہ ادا کی، اور تاریخ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نماز جنازہ کے اندر 30 تکبیریں پڑھی گئی تھی۔ دوسری روایت نماز جنازہ کے تاریخ اور ابتدا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نماز جنازہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یعنی پہلے انبیاء کرام کے زمانے میں اگر کوئی مر جاتا تھا تو اس کو سیدھا دفن کیا کرتے تھے، اس میں نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نماز جنازہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے تو اس پہلے سال میں نماز جنازہ فرض ہوئی اور اس کی مشروعیت ہوئی اور اس کی ابتدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے جب مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہوا، اس کی وفات ہوئی، یہ نبوت کے 10ویں سال تھی، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اترے، اس کو دفنایا، اور اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں تھی۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر مذکور ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے تو حضرت برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری تھے، اس کی وفات ہو گئی تھی تقریباً 1 سال یا کچھ ماہ پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ ادا کی۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز جنازہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا کی گئی۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز جنازہ کی تاریخ جو کچھ بھی ہو، لیکن اسلام کے اندر
مسلمانوں میں سے جو بھی انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے کوچ کر کے دار بقا چلا جاتا ہے، تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے کہ مسلمان اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھے اور پھر انتہائی احترام اور اکرام کے ساتھ اس کی تدفین کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔